السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد، وقال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، آج کے اس پر نور بزم میں آپ کے سامنے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ میری باتوں کو بغور سنا جائے۔ محترم حضرات، جب اسلام فاران کی چوٹی سے پھیلنا شروع ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی روشنی سے دنیا والوں کو منور کرنے لگے تو باطل پرستوں میں کھلبلی مچ گئی۔ ساری طاقت و قوت، دل و دماغ نور اسلام کو بجھانے میں صرف کرنے لگے۔ راستوں میں کانٹے بچھا کر، پتھروں کے نیچے دبا کر، تپتی ہوئی زمین پہ سلا کر، آگ کے انگاروں پر لٹا کر، گھر بار اجاڑ کر، پھانسی کے پھندوں پر چڑھا کر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو دبانے کی کوشش کرنے لگے، مگر حق کی آواز روز بروز بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ حضرات، سن 7 نبوی محرم کا مہینہ ہے۔ مکہ کے تمام لیڈروں نے مل کر ایک میٹنگ کی۔ ابو جہل نے پوری قوم کو للکارا کہ اے غیور عربوں، جس کو ہم بچے کا کھیل سمجھ رہے تھے، اے غیور عربوں، جس کو ہم بچے کا کھیل سمجھ رہے تھے، آج وہ ہمارے دین اور عزت و آبرو کے لیے طوفان بن چکا ہے۔ ہمارے خداؤں کی توہین کی جا رہی ہے، جھٹلایا اور ٹھکرایا جا رہا ہے۔ اس لیے اے عرب کے بہادروں، اب پوری طاقت سے آگے بڑھو، ورنہ وہ دن دور نہیں کہ مکہ سے ذلیل و خوار ہو کر نکلنا پڑے گا۔ ابو جہل کی تقریر نے پوری قوم کو للکارا، طرح طرح کی تدبیریں پیش کی گئی۔ بڑی دیر بعد یہ ہولناک تدبیر پاس ہو گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والوں کا بالکل بائیکاٹ کر دیا جائے، ان سے سلام و کلام، لین دین، بات چیت، تعلقات سب بند کر دیے جائے۔ چنانچہ ایک عہد نامہ لکھ کر خانہ کعبہ کی دیوار میں لٹکا دیا گیا۔ یہ پوری قوم کا فیصلہ تھا، اس کے خلاف کرنے کا کسی کو اختیار نہیں تھا، کسی کی مجال نہیں تھی۔ مسلمانوں کو شعب ابی طالب میں بند کر دیا گیا، راستے پر پہرے بٹھا دیے گئے، کھانے کے سامان دھیرے دھیرے ختم ہو گئے۔ مسلمانوں میں عورتیں، بوڑھے، جوان، بچے سب تھے۔ دھیرے دھیرے کھانے کے سامان ختم ہو گئے۔ درختوں کے پتے کھا کھا کر، کانٹے چبا چبا کر دن کاٹنے لگے۔ صرف ایک دن کے لیے ایام حج میں پابندی ہٹا لی گئی۔ مسلمان گھاٹی سے باہر آئے، قدم لڑکھڑا رہے تھے، آنکھیں دھس گئی، کپڑے پھٹ گئے۔ حضرات، قربان جائیے ان مسلمانوں پر جن کی زبان پر کوئی شکایت نہیں تھی۔ مسلمانوں کی خستہ حالت دیکھ کر کفار قہقہا لگا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اے مسلمانوں، کیوں تم اپنے آبا و اجداد کا دین چھوڑ کر ہلاک و برباد ہو رہے ہو؟ تم اب بھی محمد کا ساتھ چھوڑ دو، ہم تم پر سے ساری پابندیاں ہٹا لیں گے۔ مگر مسلمانوں نے جواب دیا، اے کفار، سن لو، ہم حق پا چکے ہیں، ہم دربار محمد میں اقرار محمد کر چکے ہیں، ہم انوار محمدی سے ہم فیضیاب ہو چکے ہیں، لہٰذا ہم طوفان سے ٹکرا سکتے ہیں، آگ کے بستر پر سو سکتے ہیں، خون کا دریا بہا سکتے ہیں، بھوک سے تڑپ تڑپ کر جان دے سکتے ہیں، مگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار نہیں کر سکتے۔ اس ابتلاء و آزمائش کے بعد پورے 3 سال مکمل ہونے والے ہیں۔ خوراکیں ختم ہو گئی، درختوں کے پتوں کو بھی ختم کر ڈالے، جوان بھوک سے چکرانے لگے، عورتوں کی آنکھیں دھس گئی، پھول جیسے بچے ماں کی گود میں تڑپنے لگے۔ اس گھاٹی کا سب سے چھوٹا بچہ عقیل اچانک اپنی آنکھیں کھولتا ہے اور اپنی والدہ سے کہتا ہے کہ امی، میں بھوک سے مر جاؤں گا، مجھ کو بچا لو ورنہ میں مر جاؤں گا۔ ماں کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا، وہ بے تحاشا اپنا سر زمین پر پٹکنے لگتی ہے، سر پھٹ جاتا ہے، لوگ اسے سنبھالتے ہیں اور وہ یہ کہتی رہتی ہے کہ مجھے چھوڑ دو، میں اپنے لخت جگر سے پہلے مرنا چاہتی ہوں۔ مسلمانوں،
कैसी संगीन घड़ी थी, कितना भयानक मंजर था, मगर रसूल की बातों से मुंह ना मोड़ा। आज हम भी तो अपने नबी के गुलामी का दावा करते हैं, इसलिए सुन लीजिए, अगर हम नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, ज़कात देते हैं, हज अदा करते हैं, तो तब तो हम वाकई अपने दावे में सच्चे हैं, वरना हमारा दावा बेकार और बातिल है। किसी ने क्या ही खूब कहा है, पहले मस्जिदें थी कच्ची तो पक्के थे नमाजी, पहले मस्जिदें थी कच्ची तो पक्के थे नमाजी, अब मस्जिदें पक्की है कच्चे हैं नमाजी। भला बतलाइए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम ने इतनी तकलीफें क्यों बर्दाश्त किए? क्या वो कमजोर थे? क्या वो लोग बेबस थे? नहीं, हरगिज नहीं। कि वो तो अर्श व फर्श के, लोहो कलम के, शजर व हजर के, अर्ज़ो समा के, हुरो मलाइक के, जिन्नो बशर के, खुश्को तर के हादी रसूल बनकर आए थे। और जो रसूल बनकर आता है, अल्लाह ताला उसे पूरा कादिर बनाकर भेजता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इतनी ताकत और कुव्वत थी कि अगर आप सिर्फ एक इशारा कर देते तो पूरा मक्का हलाक व बर्बाद हो जाता, मक्का वालों पर पत्थर बरस जाता। बहरे कैफ अकील और उनकी वालिदा को देखकर मक्के में कोहराम मच गया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गिरे हुए हैं। अबू तालिब जो आपके चचा हैं, आते हैं और कहते हैं कि भतीजे, अब बर्दाश्त की ताकत नहीं, अब तलवार चलाने की इजाजत दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंशाअल्लाह आज हम लोग इस घाटी से बाहर निकल जाएंगे। मुसलमान पूरे 3 साल के बाद आज उस घाटी से अपना दीन और दुनिया सलामत लेकर वापस आए। दुनिया वालों, बहुत कुछ करने के बाद ये दीन हम तक पहुंचा है और हमारा हाल ये है कि हम इसका मजाक उड़ाते हैं। हमको चाहिए कि पूरे दीन पर खड़ा उतरे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को जान जान कर अमल करे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।